بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الصاد۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے اس قرآن سمجھانے والے کی۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ جو لوگ منکر ہیں غرور میں ہیں اور مقابلے میں۔ نمبر 1، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، بہت غارت کر دی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، پھر لگے پکارنے اور وقت نہ رہا خلاصی کا۔ نمبر 2، وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا انہی میں سے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہنے لگے منکر یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ نمبر 3، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدلے میں ایک ہی کی بندگی۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، اور چل کھڑے ہوئے کئی بنچ ان میں سے کہ چلو اور جمع یعنی قائم رہو اپنے معبودوں پر۔ نمبر 4، ان هذا لشیء یراد، بے شک اس بات میں کوئی یعنی کچھ غرض ہے۔ نمبر 5، ما سمعنا بهذا فی الملۃ، یہ نہیں سنا ہم نے اس سے پچھلے۔ تفسیر نمبر 1، قرآن کریم نصیحت کو سمجھانے والا ہے، یعنی یہ عظیم الشان عالی مرتبہ قرآن جو عمدہ نصیحتوں سے پر اور نہایت مؤثر طرز میں لوگوں کو ہدایت و معرفت کی باتیں سمجھانے والا ہے، بآواز بلند شہادت دے رہا ہے کہ جو لوگ قرآنی صداقت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، اس کا سبب یہ نہیں کہ قرآن کی تعلیم و تفہیم میں کچھ قصور ہے یا حضور پر نور اس کی تبلیغ و تبیین میں معاذ اللہ مقصر ہیں، بلکہ انکار و انحراف کا اصلی سبب یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی شیخی، جاہلانہ غرور و نخوت اور معاندانہ مخالفت کے جذبات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ذرا اس دلدل سے نکلیں تو حق و صداقت کی صاف سڑک نظر آئے۔ نمبر 2، پچھلی قوموں کی ہلاکت کی وجہ، یعنی ان کو معلوم رہنا چاہیے کہ اسی غرور و تکبر کی بدولت انبیاء اللہ سے مقابلہ ٹھان کر بہت سی جماعتیں پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ بھی مدتوں خدا کے پیغمبروں سے لڑتے رہے، پھر جب برا وقت آ کر پڑا اور عذاب الہی نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو گھبرا کر شور مچانے اور خدا کو پکارنے لگے، مگر اس وقت فریاد کرنے سے کیا بنتا، رہائی اور خلاصی کا موقع گزر چکا تھا اور وقت نہیں رہا تھا کہ ان کا شور و بکا کی طرف توجہ کی جائے۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کفار کا اعتراض، یعنی آسمان سے کوئی فرشتہ آتا تو خیر ایک بات تھی، ہم ہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر ہم کو ڈرانے دھمکانے لگے اور کہے میں آسمان والے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، یہ عجیب بات ہے۔ اب بجز اس کے کیا کہا جائے کہ ایک جادوگر نے جھوٹا ڈھونگ بنا کر کھڑا کر دیا ہے، جادو کے زور سے کچھ کرشمے دکھا کر انہیں معجزہ کہنے لگے اور چند قصے کہانیاں جمع کر کے جھوٹا دعویٰ کر دیا یہ اللہ کے اتارے ہوئے علوم ہیں اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ نمبر 4، توحید کے دعویٰ پر کفار کا تعجب اور اعتراض، یعنی اور لیجئے اتنے بے شمار دیوتاؤں کا دربار ختم کر کے صرف ایک خدا رہنے دیا، اس سے بڑھ کر تعجب کی بات کیا ہوگی کہ اتنے بڑے جہان کا انتظام اکیلے ایک خدا کے سپرد کر دیا جائے اور مختلف شعبوں اور محکموں کے جن خداؤں کی بندگی قرنوں سے ہوتی چلی آتی تھی وہ سب یک قلم موقوف کر دی جائے، گویا ہمارے باپ دادے نرے جاہل اور بیوقوف ہی تھے جو اتنے دیوتاؤں کے سامنے سر عبودیت خم کرتے رہے۔ روایت میں ہے کہ ابو طالب کی بیماری میں ابو جہل وغیرہ چند سرداران قریش نے ابو طالب سے آن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں اور ہمیں طرح طرح سے احمق بناتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، میں ان سے صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں جس کے بعد تمام عرب ان کا مطیع ہو جائے اور عجم ان کی خدمت میں جزیہ پیش کرنے لگے۔ وہ خوش ہو کر بولے کہ بتلائیے وہ کلمہ کیا ہے۔ آپ ایک کلمہ کہتے ہیں، ہم آپ کے 10 کلمے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا زیادہ نہیں، بس ایک اور صرف ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی طیش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا اتنے خداؤں کو ہٹا کر اکیلا ایک خدا؟ چلو جی، یہ اپنے منصوبے سے کبھی باز نہ آئیں گے، یہ تو انہی ہمارے معبودوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے، تم بھی مضبوطی سے اپنے معبودوں کی عبادت و حمایت پر جمے رہو، مبادا ان کا پروپیگنڈا کسی ضعیف الاعتقاد کا قدم پرانے آبائی طریقے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے۔ ان کی انتھک کوشش کے مقابلے میں ہم کو بہت زیادہ صبر و استقلال دکھانے کی ضرورت ہے۔
نمبر 5، کفار کا اپنے شرک پر اصرار، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قدر زور و شور اور عزم و استقلال سے ہمارے معبودوں کے خلاف جہاد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ضرور اس میں ان کی کوئی غرض ہے، وہ یہ ہے کہ ایک خدا کا نام لے کر ہم سب کو اپنا محکوم اور مطیع بنا لیں اور دنیا کی حکومت اور ریاست حاصل کریں، سو لازم ہے کہ اس مقصد میں ہم ان کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ بعض مفسرین نے ان ھذا لشیء یراد کا مطلب یہ لیا ہے کہ بے شک یہ وہ چیز ہے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ ہی کر چکے ہیں، کسی طرح اس سے ہٹنے والے نہیں، یا یوں کہا جائے کہ یہ بات یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہونے والی ہے۔ اللہ کو یہی منظور ہے کہ دنیا میں انقلاب ہو، لہٰذا جہاں تک ہو سکے صبر و تحمل سے اپنے قدیم دین و آئین کی حفاظت کرتے رہو۔ یا ممکن ہے کہ از راہ تحقیر کہا ہو کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سب کچھ ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آدمی جو ارادہ اور تمنا کرے وہ پوری ہو، چاہیے کہ ہم ان کے مقابلہ میں قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ الآخرتی ان ھذا الا اختلاق، دین میں اور کچھ نہیں، یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ نمبر 1، انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا اسی پر اتری نصیحت ہم سب میں سے؟ نمبر 2، بل ہم فی شک من ذکری، کوئی نہیں ان کو دھوکہ ہے میری یعنی ہماری نصیحت میں، بل لما یذوقوا عذاب، کوئی نہیں ابھی انہوں نے چکھی نہیں میری مار۔ نمبر 3، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کی مہربانی کے جو کہ زبردست ہے بخشنے والا؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا ان کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر۔ نمبر 4، جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک لشکر یہ بھی یہاں تباہ ہوا ان سب لشکروں میں۔ نمبر 5، کذبت قبلکم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلا چکے ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا۔ نمبر 6، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکہ کے لوگ۔ نمبر 7، اولئک الاحزاب، وہ بڑی فوجیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، یہ جتنے تھے سب نے یہی کیا کہ جھٹلایا رسولوں کو، پھر ثابت ہوئی میری طرف سے سزا۔ نمبر 8، وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدہ، اور راہ نہیں دیکھتے یہ لوگ مگر ایک۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پچھلا دین کہتے تھے اپنے باپ دادوں کو، یعنی آگے تو سنے ہیں کہ اگلے لوگ ایسے باتیں کہتے تھے، پر ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہہ گئے، اور ممکن ہے پچھلے دین سے عیسائی مذہب مراد ہو، جیسا کہ اکثر سلف کا قول ہے، یعنی نصارہ جو اہل کتاب ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں سنا کہ سب خداؤں کو ہٹا کر ایک ہی خدا رہنے دیا ہو، آخر وہ بھی تو تین خدا تو مانتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ اگر پہلی کتابوں میں کچھ اصل ہوتی تو وہ ضرور قبول کرتے، معلوم ہوا کہ محض گھڑی ہوئی بات ہے، العیاذ باللہ۔ نمبر 2، رسالت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر اعتراض، یعنی اچھا قرآن کو اللہ کا کلام ہی مان لو، اور یہ بھی نہ صحیح کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نبی بنا کر بھیجا جاتا، مگر یہ کیا غضب ہے کہ ہم سب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا انتخاب ہوا، کیا سارے ملک میں ایک یہی اس منصب کے لیے رہ گئے تھے اور کوئی بڑا رئیس مالدار خدا کو نہ ملتا تھا جس پر اپنا کلام نازل کرتا؟ نمبر 3، کفار کو حق تعالیٰ کی تنبیہ، یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کی نامعقول یادہ گوئی کا جواب ہوا، یعنی ان کی یہ خرافات کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ابھی ہماری نصیحت کے متعلق ان کو دھوکہ لگا ہوا ہے، وہ یقین نہیں رکھتے کہ جس خوفناک مستقبل سے آگاہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور پیش آ کر رہے گا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے خدائی مار کا مزہ نہیں چکھا، جس وقت خدائی مار پڑے گی تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ نمبر 4، حکومت و خزائن سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی رحمت کے خزانے اور آسمان و زمین کی حکومت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زبردست ہے اور بڑی بخشش والا ہے، جس پر جو انعام چاہے کرے، کون روک سکتا ہے یا نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ اگر وہ اپنی حکمت و دانائی سے کسی بشر کو منصب نبوت و رسالت پر سرفراز فرماتا ہے تو تم دخل دینے والے کون ہو کہ صاحب اس پر یہ مہربانی فرمائی ہم پر نہ فرمائی؟ کیا رحمت کے خزانوں اور زمین و آسمان کی حکومت کے تم مالک و مختار ہو جو اس قسم کے لغو اعتراضات کرتے ہو؟ اگر ہو تو اپنے تمام اسباب و وسائل کو کام میں لے آؤ اور رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جاؤ تاکہ وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا بند ہو کر سکو اور علویات پر قابض ہو کر اپنی مرض و منشا کے موافق آسمان و زمین کے انتظام و تدبیر کا کام انجام دے سکو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو آسمان و زمین کی حکومت اور خزائن رحمت کی مالکیت کا دعویٰ عبث ہے، پھر خدائی انتظامات میں دخل دینا بجز بے حیائی یا جنون کی اور کیا ہوگا؟ ایاز قدر خود بشناس۔ نمبر 5، کفار شکست خوردہ
گروہ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی حکومت اور خزانوں کے مالک تو یہ بیچارے کیا ہوتے، چند ہزیمت خوردہ آدمیوں کی ایک بھیڑ ہے جو اگلی تباہ شدہ قوموں کی طرح تباہ و برباد ہوتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ یہ منظر بدر سے لے کر فتح مکہ تک لوگوں نے دیکھ لیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی اگلی قومیں برباد ہوئیں، اگر چڑھ جائیں تو ان میں سے ایک یہ بھی برباد ہوں۔ گویا اس آیت کا ربط ما قبل سے بتلا دیا، واللہ عالم۔ نمبر 6، میخوں والا فرعون، یعنی بہت زور، قوت اور لاؤ لشکر والا، اس نے دنیا میں اپنی سلطنت کے کھونٹے گاڑ دیے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ آدمیوں کو جو میخا کر کے مارتا تھا، اس سے اس کا نام ذل اوتاد میخوں والا پڑ گیا، واللہ عالم۔ نمبر 7، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جس کی طرف مبعوث ہوئے۔ نمبر 8، یعنی یہ بڑی طاقتور فوجیں بھی رسولوں کو جھٹلا کر سزا سے نہ بچ سکے، تمہاری تو حقیقت کیا ہے؟ واحدۃ ما لها من فواق، چنگھاڑ کی جو بیچ میں دم نہ لے گی۔ نمبر 1، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور کہتے ہیں رب جلدی دے ہم کو چٹھی ہماری پہلے حساب کے دن سے۔ نمبر 2، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب، تو تحمل کرتا رہ، یعنی سہتا رہ اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور یاد کر ہمارے بندے داؤد قوت والے کو، وہ تھا رجوع رہنے والا۔ نمبر 3، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، ہم نے تابع کیے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولتے تھے شام کو اور صبح کو۔ نمبر 4، والطیر محشورہ کل لہ اواب، اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب تھے اس کے آگے رجوع رہتے۔ نمبر 5، وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور قوت دی ہم نے اس کی سلطنت کو۔ نمبر 6، اور دی اس کو تدبیر اور فیصلہ کرنا بات کا۔ نمبر 7، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور پہنچی ہے تجھ کو خبر دعوے والوں کی جب دیوار کود کر آئے عبادت خانے میں۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، جب گھس آئے داؤد کے پاس تو ان سے گھبرایا۔ نمبر 8، قَالُوا لَا تَخَفْ، وہ بولے مت گھبرا، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت بهدنا الى سواء الصراط، ہم دو جھگڑتے ہیں، یعنی جھگڑنے والے زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو فیصلہ کر دے ہم میں انصاف کا، اور دور نہ ڈال بات کو، اور بتلا دے ہم کو سیدھی راہ۔ نمبر 9، ان ھذا، یہ جو ہے تفسیر نمبر 1، یعنی سور کی آواز کے منتظر ہیں، پوری سزا اس وقت ملے گی، اور ممکن ہے کہ صیحہ سے یہیں کی ایک ڈانٹ مراد ہو۔ نمبر 2، وعدہ قیامت پر استہزاء، یعنی جب وعدہ قیامت سنتے مسخرہ پن سے کہتے کہ ہم کو تو اس وقت کا حصہ ابھی دے دیجئے، ابھی ہم اپنا نامہ اعمال دیکھ لیں اور ہاتھ کے ہاتھ سزا جزا سے فارغ ہو جائیں۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ ان کو داؤد علیہ السلام قصہ یاد دلوایا، کیونکہ انہوں نے بھی طالوت کے عہد یعنی حکومت میں بہت صبر کیا، آخر حکومت ان کو ملی، اور جالوت وغیرہ مخالفوں کو جہاد سے زیر کیا۔ یہی نقشہ ہوا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تنبیہ، ذی العید کا ترجمہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کے بل والا کیا ہے، یعنی قوت و سلطنت، یا ادھر اشارہ ہو کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، یا ہاتھ کا بل یعنی یہ کہ سلطنت کا مال نہ کھاتے تھے، اپنے دستے بازو سے کسب کر کے کھاتے، اور اواب یعنی ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے تھے۔ نمبر 4، یعنی صبح و شام جب حضرت داؤد تسبیح پڑھتے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اس کے متعلق کچھ مضمون سورہ سبا میں گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ نمبر 5، یہ سب اس کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہتے، کما قال بعض المفسرین۔ نمبر 6، یعنی دنیا میں اس کی سلطنت کی دھاک بٹھلا دی تھی، اور اپنی اعانت و نصرت سے مختلف قسم کی کثیر التعداد فوجیں دے کر خوب اقتدار جما دیا تھا۔ نمبر 7، حضرت داؤد علیہ السلام کا کمال خطاب، یعنی بڑے مدبر و دانا تھے، ہر بات کا فیصلہ بڑی خوبی سے کرتے، اور بولتے تو نہایت فیصلہ کن تقریر ہوتی تھی۔ بہرحال حق تعالیٰ نے ان کو نبوت، حسن تدبیر، قوت فیصلہ اور طرح طرح کے علمی و عملی کمالات عطا فرمائے تھے، لیکن امتحان و ابتلا سے وہ بھی نہیں بچے، جس کا قصہ آگے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 8، حضرت داؤد علیہ السلام کی تقسیم اوقات۔ حضرت داؤد نے 3 دن کی باری رکھی تھی، ایک دن دربار اور فصل خصومات کا، اور ایک دن اپنے اہل و عیال کے پاس رہنے کا، ایک دن خالص اللہ کی عبادت کا۔ اس دن خلوت میں رہتے تھے، دربان کسی کو آنے نہ دیتے۔ ایک دن عبادت میں مشغول تھے کہ ناگاہ کئی شخص دیوار پھاند کر ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ داؤد علیہ السلام باوجود اپنے قوت و شوکت کے یہ ناگہانی ماجرا دیکھ کر گھبرا اٹھے کہ یہ آدمی ہے یا کوئی اور مخلوق،
آدمی ہیں تو نا وقت آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ دربانوں نے کیوں نہیں روکا؟ اگر دروازے سے نہیں آئے تو اتنی اونچی دیواروں کو پھاندنے کی کیا سبیل کی ہوگی؟ خدا جانے ایسی غیر معمولی طور پر کس نیت اور کس غرض سے آئے ہیں۔ غرض اچانک یہ عجیب و مہیب واقعہ دیکھ کر خیال دوسری طرف بٹ گیا اور عبادت میں جیسی یکسوئی کے ساتھ مشغول تھے قائم نہ رہ سکے۔ نمبر 9، ایک عجیب مقدمہ۔ آنے والوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں اور ہم سے خوف نہ کھائیے، ہم دو فریق اپنے ایک جھگڑے کا فیصلہ کرانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ہم میں منصفانہ فیصلہ کر دیجئے، کوئی بے راہی اور ٹالنے کی بات نہ ہو۔ ہم عدل و انصاف کی سیدھی راہ معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شاید گفتگو کا یہ عنوان دیکھ کر حضرت داؤد اور زیادہ متعجب ہوئے ہوں۔ اخی لہو 99 ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ، بھائی ہے میرا، اس کے یہاں 99 دمبیاں اور میری یہاں ایک دمبی۔ فقال اکفلنیھا واعزنی فی الخطاب، پھر کہتا ہے حوالے کر دے میرے وہ بھی، اور زبردستی کرتا ہے مجھ سے بات میں۔ نمبر 1، قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، بولا وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر کہ مانگتا ہے تیری دمبی ملانے کو اپنی دمبیوں میں۔ نمبر 2، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور اکثر شریک زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر مگر جو یقین لائے ہیں اور کام کیے نیک، اور تھوڑے لوگ ہیں ایسے۔ نمبر 3، وَظَنَّ داود أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور خیال آیا داؤد کے کہ ہم نے اس کو جانچا، پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے اور گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا۔ فغفرنا له ذلك، پھر ہم نے معاف کر دیا اس کو وہ کام۔ نمبر 4، وَإِنَّ لَهُ، اور اس کے لیے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی جھگڑا یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے ہاں صرف ایک دمبی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی کسی طرح مجھ سے چھین کر اپنی 100 پوری کر لے۔ یہ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جیسے مال میں یہ مجھ سے زیادہ ہے، بات کرنے میں بھی مجھ سے تیز ہے، جب بولتا ہے تو مجھ کو دبا لیتا ہے اور لوگ بھی اسی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ غرض میرا حق چھیننے کے لیے زبردستی کی باتیں کرتا ہے۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ شریعت ثبوت وغیرہ طلب کیا ہوگا۔ آخر میں یہ فرمایا کہ بے شک اگر یہ تیرا بھائی ایسا کرتا ہے تو اس کی زیادتی اور ناانصافی ہے، اور چاہتا ہے کہ اس طرح اپنے غریب بھائی کا مال ہڑپ کر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 3، یعنی شرکاء کی عادت ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی۔ قوی حصہ دار چاہتا ہے کہ ضعیف کو کھا جائے۔ صرف اللہ کے ایماندار اور نیک بندے اس سے مستثنا ہیں، مگر وہ دنیا میں بہت ہی تھوڑے ہیں۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان، یعنی اس قصہ کے بعد داؤد کو تنبہ ہوا کہ میرے حق میں یہ ایک فتنہ اور امتحان تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اپنی خطا معاف کرانے کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے جھک پڑے۔ آخر خدا نے ان کی وہ خطا معاف کر دی۔ داؤد علیہ السلام کی وہ خطا کیا تھی جس طرف ان آیات میں اشارہ ہے؟ اس کے متعلق مفسرین نے بہت لمبے چوڑے قصے بیان کیے، مگر حافظ عماد الدین ابن کثیر ان کی نسبت لکھتے ہیں قد ذکر المفسرون ها هنا قصة اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ولم يثبت فيها عن المعصوم حدیث یجب اتباعه۔ اور حافظ ابو محمد ابن حزم نے کتاب الفصل میں بہت شدت سے ان قصوں کی تردید کی ہے۔ باقی ابو حیان وغیرہ نے ان قصوں سے علیحدہ ہو کر آیات کا جو محمل بیان کیا ہے وہ بھی تکلف سے خالی نہیں۔ ہمارے نزدیک اصل بات وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کو یہ ابتلا ایک طرح کے ایجاب کے بنا پر پیش آیا۔ صورت یہ ہوئی کہ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں عرض کیا کہ اے پروردگار، رات اور دن میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں داؤد کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد تیری عبادت یعنی نماز یا تسبیح و تکبیر میں مشغول نہ رہتا ہو۔ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے روز و شب کے 24 گھنٹے اپنے گھر والوں پر نوبت بنوبت تقسیم کر رکھے تھے تاکہ ان کا عبادت خانہ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہنے پائے۔ اور بھی کچھ اس قسم کی چیزیں عرض کیں، شاید اپنے حسن انتظام وغیرہ کے متعلق ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہوئی۔ ارشاد ہوا کہ داؤد پر یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، اگر میری مدد نہ ہوتی تو اس چیز پر قدرت نہیں پا سکتا، 1000 کوشش کرے نہیں نبھا سکے گا۔ قسم ہے اپنے جلال کی، میں تجھ کو ایک روز تیرے نفس کے سپرد کر دوں گا، یعنی اپنی مدد ہٹا لوں گا۔ دیکھیں اس وقت تو کہاں تک اپنی عبادت میں مشغول رہ سکتا ہے اور اپنا نظام قائم رکھ سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، مجھے اس دن کی خبر کر دیجئے۔ بس اسی دن میں فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ اخرج هذا الاثر الحاکم فی المستدرک وقال صحیح الاسناد وقر به الذهبی فی التخلیص۔ یہ روایت بتلاتی ہے کہ فتنہ کی نوعیت صرف اسی قدر ہونے چاہیے کہ جس وقت داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول ہوں، باوجود پوری کوشش کے مشتغل نہ رہ سکیں اور اپنا انتظام قائم نہ رکھ سکیں۔
چنانچہ آپ پڑھ چکے کہ کس باقاعدہ اور غیر معمولی طریقے سے چند اشخاص نے اچانک عبادت خانے میں داخل ہو کر حضرت داؤد کو گھبرا دیا اور ان کے شغل خاص سے ہٹا کر اپنے جھگڑے کی طرف متوجہ کر لیا۔ بڑے بڑے پہرے اور انتظامات ان کو داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے نہ روک سکے۔ تب داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اللہ نے میرے اس دعوے کی وجہ سے اس فتنہ میں مبتلا کیا۔ لفظ فتنہ کا اطلاق اس جگہ تقریباً ایسا سمجھو جیسے ایک حدیث میں آیا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن میں قمیص پہن کر لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے دیکھا اور خطبہ قطع کر کے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ بعض آثار میں ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار میں نے یہ کام کیا، میں نے صدقہ کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے تیری مدد کی اور میں نے تجھ کو توفیق دی۔ اور جب بندہ کہتا ہے پروردگار تو نے مدد کی، تو نے مجھ کو توفیق بخشی اور تو نے مجھ پہ احسان فرمایا، تو اللہ کہتا ہے اور تو نے عمل کیا، تو نے ارادہ کیا، تو نے یہ نیکی کمائی۔ مدراج السالکین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔ اسی سے سمجھ لو کہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا اپنے حسن انتظام کو جتلاتے ہوئے یہ فرمانا کہ اے پروردگار رات دن میں کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں یا میرے متعلقین تیری عبادت میں مشغول نہ رہتے ہوں، کیسے پسند آ سکتا تھا۔ بڑوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر گرفت ہوتی ہے، اس لیے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے تاکہ متنبہ ہو کر اپنی غلطی کا تدارک کریں۔ چنانچہ تدارک کیا اور خوب کیا۔ میرے نزدیک آیت کی بے تکلف تقریر یہی ہے۔ باقی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مشہور قصہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو کچھ لکھا وہ موضوع القرآن میں دیکھ لیا جائے۔ عندنا زلفا و حسن مآب، ہمارے پاس مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ نمبر 1، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں، سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے اور نہ چل جی کی خواہش پر، پھر وہ تجھ کو بچلا دے اللہ کے راہ سے۔ اور ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، مقرر جو لوگ بچلتے ہیں اللہ کے راہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ نمبر 2، اس بات پر کہ بھلا دیا انہوں نے دن کا حساب۔ نمبر 3، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے نکما۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ خیال ہے ان کا جو منکر ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، سو خرابی ہے منکروں کے لیے آگ سے۔ نمبر 4، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں ایمان والوں کو جو کرتے ہیں نیکیاں برابر ان کے جو خرابی ڈالیں ملک میں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم کر دیں ڈرنے والوں کو برابر ڈیٹھ یعنی بے باک لوگوں کے۔ نمبر 5، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک کتاب ہے جو اتاری ہم نے تیری طرف برکت کی تاکہ دھیان کریں لوگ اس کی باتیں اور تاکہ سمجھیں۔ نمبر 1، تفسیر نمبر 1، یعنی بدستور مقرب بارگاہ ہیں، اس غلطی سے تقرب اور مرتبہ میں فرق نہیں آیا، صرف تھوڑی سی تنبیہ دی گئی کیونکہ مقربین کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، گرچہ یک موبت گناہ کے جستہ بود، لیک عام مورد دو دیدہ رستہ بود، بود آدم دیدہ نور قدیم، موے در دیدہ بود کوہ عظیم۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلافت عرضی کیا تھا، یعنی خدا نے تم کو زمین میں اپنا نائب بنایا، لہٰذا اسی کے حکم پر چلو اور معاملات کے فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ شریعت الہی کے موافق کرتے رہو۔ کبھی کسی معاملے میں خواہش نفس کا ادنا شائبہ بھی نہ آنے پائے، کیونکہ یہ چیز آدمی کو اللہ کے راہ سے بھٹکا دینے والی ہے، اور جب انسان اللہ کے راہ سے بہکا تو پھر ٹھکانہ کہاں۔ نمبر 3، یعنی عموماً خواہشات نفسانی کی پیروی اسی لیے ہوتی ہے کہ آدمی کو حساب کا دن یاد نہیں رہتا۔ اگر یہ بات مستحضر رہے کہ ایک روز اللہ کے سامنے جانا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا ہے تو آدمی کبھی اللہ کی مرضی پر اپنی خواہش کو مقدم نہ رکھے۔ تنبیہ، ممکن ہے کہ یوم الحساب کا تعلق لہم عذاب شدید ان کے ساتھ ہو، نسو کے ساتھ نہ ہو، یعنی اللہ کے احکام بھلا دینے کے سبب سے ان پر سخت عذاب ہوگا حساب کے دن۔ نمبر 4، اس زندگی کا اصل مقصد یعنی جس کے آگے کچھ نتیجہ نہ نکلے بلکہ اس دنیا کا نتیجہ ہے آخرت، لہٰذا یہاں رہ کر وہاں کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے
اور وہ کام یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر حق و عدل کے اصول پر کاربند ہو اور خالق و مخلوق دونوں سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھے۔ یہ نہ سمجھے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، کھا پی کر ختم کر دیں گے، آگے حساب کتاب کچھ نہیں۔ یہ خیالات تو ان کے ہیں جنہیں موت کے بعد دوسری زندگی سے انکار ہے، سو ایسے منکروں کے لیے آگ تیار ہے۔ نمبر 5، مومن اور مفسد برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ہمارے عدل و حکمت کے اقتضا یہ نہیں کہ نیک و ایماندار بندوں کو شریروں اور مفسدوں کے برابر کر دیں، یا ڈرنے والوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے لگیں جو ڈیٹھ اور نڈر لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضرور ہوا کہ کوئی وقت حساب و کتاب اور جزا سزا کا رکھا جائے، لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نیک اور ایماندار آدمی قسم قسم کی مصائب و آفات میں مبتلا رہتے ہیں، اور کتنے ہی بدمعاش بے حیا مزے چین اڑاتے ہیں۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کی جو خبر مخبر صادق نے دی ہے عین مقتضائے حکمت ہے، وہاں ہی ہر نیک و بد کو اس کے برے بھلے کا کام کا بدلہ ملے گا۔ پھر یوم الحساب کی خبر کا انکار کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ الباب عقل والے۔ نمبر 1، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، اور دیا ہم نے داؤد کو سلیمان۔ نمبر 2، نعم العبد انہ اواب، بہت خوب بندہ یعنی ہماری طرف وہ ہے رجوع کرنے والا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب دکھانے کو لائے اس کے سامنے شام کو گھوڑے بہت خاصے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو بولا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد سے۔ حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں۔ ردھا علیہ، پھیر لاؤ ان کو میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر لگا جھاڑنے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں۔ نمبر 3، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے جانچا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، پھر وہ رجوع ہوا۔ نمبر 4، قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا، بولا ہے رب میرے معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کے۔ تفسیر نمبر 1، مبارک کتاب، یعنی جب نیک اور بد کا انجام ایک نہیں ہو سکتا تو ضرور تھا کہ کوئی کتاب ہدایت مآب حق تعالیٰ کی طرف سے آئے جو لوگوں کو خوب معقول طریقے سے ان کے انجام پر آگاہ کر دے۔ چنانچہ اس وقت یہ کتاب آئی جس کو قرآن مبین کہتے ہیں، جس کے الفاظ، حروف، نقوش اور معانی و مضامین میں ہر چیز میں برکت ہے، اور جو اسی غرض سے اتاری گئی کہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل رکھنے والے اس کی نصیحتوں سے منتفع ہوں۔ چنانچہ اس آیت سے پہلے ہی آیت میں دیکھ لو کس قدر صاف، فطری اور معقول طریقے سے مسئلہ معاد کو حل کیا ہے کہ تھوڑی عقل والا بھی غور کرے تو صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔ تنبیہ، شاید تدبر سے قوت علمیہ کی اور تذکر سے قوت عملیہ کی تکمیل کی طرف اشارہ ہو۔ یہ سب باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے کے ذیل میں آ گئی تھیں، آگے پھر ان کے قصے کی تکمیل فرماتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی سلیمان علیہ السلام بیٹا دیا جو انہی کی طرح نبی اور بادشاہ ہوا۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام اور جہاد کے گھوڑے، یعنی نہایت اصیل، شائستہ اور تیز و سبک رفتار گھوڑے جو جہاد کے لیے پرورش کیے گئے تھے ان کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کا معائنہ کرتے ہوئے دیر لگ گئی، حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ شاید اس شغل میں عصر کے وقت کا وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اس پر کہنے لگے کوئی مذاکرہ نہیں، اگر ایک طرف ذکر اللہ، یاد خدا سے بظاہر علیحدگی رہی تو دوسری جانب جہاد کے گھوڑوں میں کی محبت اور دیکھ بھال بھی اسی کی یاد سے وابستہ ہے۔ جب جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے تو اس کے معادات و مبادی کا تفقد کیسے ذکر اللہ کے تحت میں داخل نہ ہوگا؟ آخر اللہ تعالیٰ جہاد اور آخرت اور آلات جہاد کے مہیا کرنے کی ترغیب نہ دیتا تو اس مال نیک سے ہم اس قدر محبت کیوں کرتے؟ اسی جذبہ جہاد کے جوش افراط میں حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پھر واپس لاؤ۔ چنانچہ واپس لائے گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام غایت و محبت کرام سے ان کی گردنیں اور پنڈلیاں پونچھنے اور صاف کرنے لگے۔ آیت کی یہ تقریر بعد مفسرین نے کی اور لفظ حب الخیر سے اس کی تائید ہوتی ہے، گویا خیر کا لفظ اس مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ۔ اس آیت کی دوسری تفسیر، لیکن دوسرے علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہو کر اس وقت نماز یا وظیفہ سے ذہول ہو گیا، اور ذہول و نسیان انبیاء کے حق میں محال نہیں۔ فرمایا کہ دیکھو مال کی محبت نے مجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ غروب آفتاب تک اپنا وظیفہ ادا نہ کر سکا۔ یہ معنی کہ اس مال کی محبت میں بھی ایک پہلو عبادت کا اور خدا کی یاد کا تھا، مگر خواص و مقربین کو یہ بھی فکر رہتی ہے کہ جس عبادت کا جو وقت مقرر ہے اس میں تخلف نہ ہو، اور ہوتا ہے تو صدمہ اور قلق سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ گوزر سے ہو گر زباغ دل خلال کم بود
بردل سالک ہزاروں غم بود۔ غزوہ خندق میں دیکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جہاد میں مشغول تھے اور کسی قسم کا ذنب آپ پر نہ تھا، لیکن جن کفار کے سبب ایسا پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارن وغیرہ الفاظ سے بد دعا فرما رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک موقت عبادت کے فوت ہو جانے سے بےتاب ہو گئے، حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ جو یاد الہی کے فوت ہونے کا سبب بنے ہیں۔ جب لائے گئے تو شدت غیرت اور غلبہ حب الہی میں تلوار لے کر ان کی گردنیں اور پنڈلیاں کاٹنا شروع کر دیں، تاکہ سبب غفلت کو اپنے سے اس طرح علیحدہ کریں کہ وہ فی الجملہ کفارہ اس غفلت کا ہو جائے۔ شاید ان کی شریعت میں قربانی گھوڑے کی جائز ہوگی اور ان کے پاس گھوڑے وغیرہ اس کثرت سے ہوں گے کہ ان چند گھوڑوں کے قربان کرنے سے مقصد جہاد میں کوئی خلل نہ پڑتا ہوگا، اور لفظ فتفق مسحن سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ سب گھوڑوں کو ہی قتل کر گزرے، بعض اتنا ہے کہ یہ کام شروع کر دیا، واللہ عالم۔ اس تقریر کی تائید ایک حدیث مرفوع سے ہوتی ہے جو طبرانی نے بسناد حسن ابی بن کعب سے روایت کی ہے، راجع روح المعانی وغیرہ۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام عورتوں کے پاس جاؤں گا، جو تعداد میں 70 یا 90 یا 100 کے قریب تھیں، اور ہر ایک عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ فرشتے نے القاء کیا کہ انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر باوجود دل میں موجود ہونے کے زبان سے نہ کہا۔ خدا کا کرنا کہ اس مباشرت کے نتیجے میں ایک عورت نے بھی بچہ نہ جنا، صرف ایک عورت سے ادھورا بچہ ہوا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ داعیہ نے وہی ادھورا بچہ ان کے تخت پر لا کر ڈال دیا کہ لو یہ تمہاری قسم کا نتیجہ۔ اسی کو یہاں جسد یعنی دھڑ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور انشاءاللہ نہ کہنے پر استغفار کیا۔ نزدیک آرا بیش بود حیرانی۔ حدیث میں ہے کہ اگر انشاءاللہ کہہ لیتے تو بے شک اللہ ویسے ہی کرتا جو ان کی تمنا تھی۔ تنبیہ: اکثر مفسرین نے آیت کی تفسیر دوسری طرح کی اور اس موقع پر بہت سے بے سر و پا قصے سلیمان علیہ السلام کی گشتری اور جنوں کے نقل کیے ہیں۔ جسے دلچسپی ہو کتب تفاسیر میں دیکھ لے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وقد رویت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف رضی اللہ عنہم وكلها ملتقات من قصص اہل الكتاب واللہ سبحانہ وتعالی عالم بالصواب۔ ينبغي لأحد من بعدی، مناسب نہ ہو یعنی نہ پھبے کسی پر، نہ ملنی چاہیے کسی کو، انک انت الوہاب، کسی کے میرے پیچھے بے شک تو ہے سب کچھ بخشنے والا۔ نمبر 1، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، پھر ہم نے تابع کر دیا اس کے ہوا کو کہ چلتی تھی اس کے حکم سے نرم جہاں پہنچنا چاہتا۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور تابع کر دیے شیطان سارے عمارت کرنے والے اور غوطہ لگانے والے۔ نمبر 2، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، بہت سے اور جو باہم جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں۔ نمبر 3، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہے بخشش ہماری، اب تو احسان کر یا رکھ چھوڑ یعنی اپنے پاس کچھ حساب نہ ہوگا۔ نمبر 4، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور اس کا یعنی اس کے لیے ہمارے یہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ نمبر 5، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگا دی شیطان نے ایذا یعنی بیماری اور تکلیف۔ نمبر 6، ارکض برجلک، لات مار اپنے پاؤں سے۔ ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ چشمہ نکلا یعنی نکل آیا نہانے کو، ٹھنڈا اور پینے کو۔ ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الالباب، اور بخشے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور ان کے ساتھ اپنی طرف کی مہربانی سے اور یاد رکھنے کو عقل والوں کے یعنی عقل مندوں کے۔ نمبر 7، وخذ بیدک ضغثا فاضرب به، اور پکڑا اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا پھر اس سے مار لے۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یعنی ایسی عظیم الشان سلطنت عنایت فرما جو میرے سوا کسی کو نہ ملے، نہ کوئی دوسرا اس کا اہل ثابت ہو۔ یہ مطلب ہے کہ کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ مجھ سے چھین سکے۔ تنبیہ: احادیث میں ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجابت کا وعدہ فرما لیا ہے، یعنی وہ دعا ضرور ہی قبول کریں گے۔ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ وہی دعا ہو۔ آخر نبی زادے اور بادشاہ زادے تھے، دعا میں بھی یہ رنگ رہا کہ بادشاہت ملے اور اعجازی رنگ کی ملے، اور وہ زمانہ ملوک اور جبابرین کا تھا، اس حیثیت سے بھی یہ دعا مذاق زمانہ کے موافق تھی۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقصد ملک حاصل کرنے سے اپنی شوکت و حشمت کا مظاہرہ نہیں
بلکہ اس دین کا ظاہر و غالب کرنا اور قانون سماوی کا پھیلانا ہوتا ہے جس کے وہ حامل بنا کر بھیجے جاتے ہیں، لہٰذا اس کو دنیا داروں کی دعا پر قیاس نہ کیا جائے۔ نمبر 2، جنات اور ہواؤں کی تسخیر، یعنی جن ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بنانے اور موتی وغیرہ نکالنے کے لیے دریاؤں میں غوطے لگاتے تھے۔ ہوا اور جنات کے تابع کرنے کے متعلق پہلے سورۃ السبا وغیرہ میں کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ نمبر 3، یعنی بہت سے جنات اور تھے جن کو سرکشی اور شرارت و تمرد کی وجہ سے قید کر کے ڈال دیا تھا۔ نمبر 4، یعنی کسی کو بخش دو یا نہ دو تم کو مختار ہو، اس قدر بے حساب دیا اور حساب و کتاب کا مواخذہ بھی نہیں رکھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اور مہربانی کی اتنی دنیا دی اور مختار کر دیا، حساب معاف کر کے، لیکن وہ کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی محنت سے ٹوکرے بنا کر۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تقرب، یعنی بادشاہت کے باوجود جو روحانی تقرب اور مرتبہ ہمارے ہاں حاصل ہے، اور فردوس بری میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانہ تیار ہے، وہ بجائے خود رہا۔ نمبر 6، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ جن امور میں کوئی پہلو شر یا ایذا کا یا کسی مقصد صحیح کے فوت ہونے کا ہو، ان کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آیا وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، سورہ کہف رکوع نمبر 9، کیونکہ اکثر اس قسم کی چیزوں کا سبب قریب یا بعید کسی درجہ میں شیطان ہوتا ہے۔ اسی قاعدہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری یا تکلیف و آزار کی نسبت شیطان کی طرف کی، گویا تواضعاً و تعدباً یہ ظاہر کیا کہ ضرور مجھ سے کچھ تساہل یا کوئی غلطی اپنے درجہ کے موافق صادر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ آزار پیچھے لگا۔ یہ حالت مرض و شدت میں شیطان القاء وساوس کی کوشش کرتا ہوگا اور یہ اس کی مدافعات میں تاب و تکلیف اٹھاتے ہوں گے۔ اس کو نصب و عذاب سے تعبیر فرمایا۔ واللہ عالم۔ تنبیہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا، وہاں ملاحظہ کر لیا جائے، مگر واضح رہے کہ قصہ گویوں نے حضرت ایوب کی بیماری کے متعلق جو افسانے بیان کیے ہیں اس میں مبالغہ بہت ہے۔ ایسا مرض جو عام طور پر لوگوں کے حق میں تنفر اور استقذار کا موجب ہو، انبیاء علیہ السلام کی وجاہت کے منافی ہے، کما قال تعالی ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، سورہ احزاب رکوع نمبر 9۔ لہٰذا اسی قدر بیان قبول کرنا چاہیے جو منصب نبوت کے منافی نہ ہو۔ نمبر 7، حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے پانی کا چشمہ، جب اللہ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے، حکم دیا کہ زمین پر پاؤں ماریں۔ پاؤں مارنا تھا کہ قدرت نے وہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکال دیا، اسی سے نہایا کرتے اور پانی پیتے، وہی ان کی شفا کا سبب ہوا، اور ان کے گھرانے کے لوگ جو چھت کے نیچے دب کر مر گئے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے ان سے دگنے عطا کیے، تاکہ عقل مند لوگ ان واقعات کو دیکھ کر سمجھیں کہ جو بندہ مصائب میں مبتلا ہو کر صبر کرتا اور خدا واحد کی طرف رجوع ہوتا ہے، حق تعالیٰ اس کی کس طرح کفالت و اعانت فرماتے ہیں۔ ولا تحنس، قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ نمبر 1، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو پایا جھیلنے یعنی سہارنے والا۔ نعم العبد انہ اواب، بہت خوب بندہ، تحقیق وہ ہے رجوع رہنے والا۔ واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور یاد کر ہمارے بندوں کو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے۔ نمبر 2، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے امتیاز دیا ان کو ایک چنی ہوئی بات کا اور وہ یاد اس گھر کی۔ نمبر 3، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، اور وہ سب ہمارے نزدیک ہیں چنے ہوئے نیک لوگوں میں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کر اسماعیل کو اور الیسع کو اور ذوالکفل کو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ہر ایک تھا خوبی والا۔ نمبر 4، هذا ذکر، یہ ایک مذکور ہو چکا۔ نمبر 5، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور تحقیق ڈر رکھنے والوں کے لیے ہے اچھا ٹھکانہ۔ جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب، باغ ہیں سدا بسنے کے کھول رکھے ہیں ان کے واسطے دروازے۔ نمبر 6، متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں ان میں، منگوائیں گے ان میں سے میوے بہت اور شراب۔ نمبر 7، وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں ایک عمر کی۔ نمبر 8، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا حساب کے دن پر۔ یہ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم۔ حضرت ایوب نے حالت مرض میں کسی بات پر خفا ہو کر قسم کھائی
کہ تندرست ہو گئے تو اپنی عورت کو 100 لکڑیاں ماریں گے۔ وہ بھی اس حالت کی رفیق تھی اور چندہ قصوروار بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قسم سچی کرنے کا ہیلا ان کو بتلا دیا جو انہی کے لیے مخصوص تھا۔ آج اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا بیٹھے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اتنی بات کافی نہ ہوگی۔ تنبیہ: جس ہیلا سے کسی حکم شرعی یا مقصد دینی کا ابطال ہوتا ہو وہ جائز نہیں، جیسے اسقاط زکوٰۃ وغیرہ کے ہیلے لوگوں نے نکالے ہیں۔ ہاں، جو ہیلا حکم شرعی کو باطل نہ کرے بلکہ کسی معروف کا ذریعہ بنتا ہو تو اس کی اجازت ہے۔ والتفصیل یطلب فی مظانہ۔ نمبر 2، یعنی عمل اور معرفت والے جو ہاتھ پاؤں سے بندگی کرتے اور آنکھوں سے خدا کی قدرتیں دیکھ کر یقین و بصیرت زیادہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، حضرات انبیاء کا امتیاز۔ انبیاء کا امتیاز یہ ہے کہ ان کے برابر خدا کو اور آخرت کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کو سب سے ممتاز مرتبہ حاصل ہے۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل اور ذوالکفل کا ذکر پہلے گزر چکا، اور الیسا کہتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ نمبر 5، یعنی یہ مذکور تو انبیاء کا تھا، آگے عام متقین کا انجام سن لو۔ نمبر 6، جنت کے کھلے دروازے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بہشت میں داخل ہوں گے ہر کوئی بدون بتائے اپنے گھر میں چلا جائے گا، آواز دے کر دروازہ کھلوانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ نمبر 7، یعنی قسم کے میوے، پھل اور پینے کی چیزیں حسب خواہش غلمان حاضر ہوں گے۔ نمبر 8، جنت کی عورتیں ہم عمر، یعنی سب عورتیں نوجوان ایک عمر ہوں گی، یا شکل و شمائل خوبوں میں اپنے ازواج کے ہم عمر معلوم ہوں گی۔ ھذا لرزقنا ما له من نفاد، ہے روزی ہماری دی ہوئی، اس کو نہیں نبڑنا یعنی کم ہونا۔ نمبر 1، ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ سن چکے۔ نمبر 2، اور تحقیق شریروں کے واسطے ہے برا ٹھکانہ، جہنم یصلونھا فبئس المہاد، دوزخ ہے جس میں ان کو ڈالیں گے، سو کیا بری آرام کی جگہ ہے۔ ھذا فلیذوقہ حمیم وغساق، یہ ہے اب اس کو چکھیں۔ نمبر 3، گرم پانی اور پیپ۔ نمبر 4، وآخر من شکلہ ازواج، اور کچھ اور اسی شکل کی طرح کی چیزیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک فوج ہے دھنستی آ رہی ہے تمہارے ساتھ۔ لا مرحبا بہم، جگہ نہ ملی ان کو۔ انہم صالوا النار، یہ ہیں گھسنے والے آگ میں۔ قالوا بل انتم، وہ بولے بلکہ تم ہی ہو۔ لا مرحبا بکم، کہ جگہ نہ ملیو تم کو۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی پیش لائے ہمارے یعنی ہم پر یہ بلا، سو کیا بری ٹھکانے کی جگہ ہے یعنی قرارگاہ ہے۔ نمبر 5، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ بولے اے رب ہمارے جو کوئی لایا ہمارے پیش یہ سو بڑھا دے اس کو دونا عذاب آگ میں۔ نمبر 6، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے کہ کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ ہم ان کو شمار کرتے تھے برے لوگوں میں۔ اتخذناكم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، کیا ہم نے ان کو ٹھٹھے میں پکڑا تھا یا چوک گئی ان سے ہماری آنکھیں۔ نمبر 7، ان ذلک لحق تخاصم، یہ بات ٹھیک ہونی ہے یعنی ہو کر رہے گی، جھگڑا کرنا آپس میں۔ تفسیر نمبر 1، یعنی غیر منقطع اور لازوال نعمتیں ہیں جن کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ رزقنا اللہ منہا بفضلہ وکرمہ فإنہ اکرم الاکرمین وارحم الراحمین۔ نمبر 2، یعنی پرہیزگاروں کا انجام سن چکے، آگے شریروں کا انجام سن لو۔ نمبر 3، یعنی لو یہ حاضر ہے اب اس کا مزہ چکھیں۔ نمبر 4، اہل دوزخ کے لیے گرم پانی اور پیپ۔ غساق سے بعض نے کہا کہ دوزخیوں کے زخموں کی پیپ اور ان کی آلائشیں مراد ہیں جن میں سانپوں بچھوں کا زہر ملا ہوگا، اور بعض کے نزدیک غساق حد سے زیادہ ٹھنڈے پانی کو کہتے ہیں جس کے پینے سے سخت اذیت ہو، گویا حمیم کی پوری ضد، واللہ عالم۔ نمبر 5، اہل دوزخ کی گفتگو، یہ گفتگو دوزخیوں کے آپس میں ہوگی جس وقت فرشتے ان کو یکے بعد دیگرے لا کر دوزخ کے کنارے پر جمع کریں گے۔ پہلا گروہ سرداروں کا ہوگا، بعدہ ان کے مقلدین و اتباع کی جماعت آئے گی، اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھ کر پہلے لوگ کہیں گے کہ لو یہ ایک اور فوج دھنستی اور کھنچتی ہوئی تمہارے ساتھ دوزخ میں گرنے کے لیے چلی آ رہی ہے۔ خدا کی مار ان پر، یہ بھی یہیں آ کر مرنے کو تھے، خدا کرے ان کو کہیں کشادہ جگہ نہ ملے۔ اس پر وہ جواب دیں گے کہ کم بختو، تم ہی پر خدا کی مار ہو، خدا تم کو ہی کہیں آرام کی جگہ نہ دے، تم ہی تو تھے جن کی اغوا و اذلال کی بدولت آج ہم کو یہ مصیبت پیش آئی، اب بتاؤ کہاں جائیں، جو کچھ ہے یہی جگہ ٹھہرنے کی ہے، جس طرح ہو یہاں ہی سب مرو کھپو۔ نمبر 6،
یعنی آپس میں لان تان کر کے پھر حق تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے پروردگار، جو اپنی شقاوت سے یہ بلا اور مصیبت ہمارے سر پر لایا اس کو دوزخ میں دوگنا عذاب دیجیے۔ شاید سمجھیں گے کہ ان کا دوگنا عذاب دیکھ کر ذرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، حالانکہ وہاں تسلی کا سامان کہاں، ایک دوسرے کو کوسنا اور پھٹکارنا یہ بھی ایک مستقل عذاب ہوگا۔ نمبر 7، وہاں دیکھیں گے کہ سب جان پہچان والے لوگ ادنا و اعلیٰ دوزخ میں جانے کے واسطے جمع ہوئے ہیں، مگر جن مسلمانوں کو پہچانتے تھے سب سے زیادہ بڑا جان کر مذاق اڑایا کرتے تھے، اور وہ اس جگہ نظر نہیں آتے تو حیران ہو کر کہیں گے کیا ہم نے غلطی سے ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا تھا؟ وہ اس قابل نہ تھے کہ آج دوزخ کے نزدیک رہیں، یا اسی جگہ کہیں ہیں پر ہماری آنکھیں چوک گئیں، ہمارے دیکھنے میں نہیں آ رہے۔ اہل النار دوزخیوں کا نمبر 1، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، تو کہہ میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا اور حاکم کوئی نہیں مگر اللہ اکیلا دباؤ والا، رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، زبردست گناہ بخشنے والا۔ نمبر 2، قل هو نبأ عظیم، تو کہہ یہ ایک بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، کہ تم اس کو دھیان میں نہیں لاتے۔ نمبر 3، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں، ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے کہ اور کچھ نہیں، میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر۔ نمبر 4، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا۔ نمبر 5، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں میں اس میں ایک اپنی جان۔ نمبر 6، تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے اکٹھے ہو کر، الا مگر۔ تفسیر نمبر 1، اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑا، یعنی بظاہر یہ بات خلاف قیاس ہے کہ اس افراتفری میں ایک دوسرے سے جھگڑیں، عذاب کا ہولناک منظر کیسے دوسری طرف متوجہ ہونے دے گا؟ لیکن یاد رکھو ایسا ہو کر رہے گا، یہ بالکل یقینی چیز ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور حقیقت میں یہ ان کے عذاب کی تکمیل ہے۔ نمبر 2، کفار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ، میرا کام تو اتنا ہی ہے کہ تم کو اس کے آنے والی خوفناک گھڑی سے ہوشیار کر دوں، اور جو بھیانک مستقبل آنے والا ہے اس سے بے خبر نہ رہنے دوں۔ باقی سابقہ جس حاکم سے پڑھنے والا ہے وہ تو وہی اکیلا خدا ہے جس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا دم نہیں مار سکتا، ہر چیز اس کے آگے دبی ہوئی ہے، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کوئی چیز نہیں جو اس کے زیر تصرف نہ ہو، جب تک چاہے ان کو قائم رکھے، جب چاہے توڑ پھوڑ کر برابر کر دے۔ اس عزیز و غالب کو ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ اس کے زبردست قبضہ سے کون نکل کر بھاگ سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی اس کی لامحدود رحمت و بخشش کو کس کی مجال ہے محدود کر دے؟ نمبر 3، یعنی قیامت اور اس کے احوال کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی بھاری اور یقینی خبر ہے جو میں تم کو دے رہا ہوں۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، سورہ نبأ رکوع نمبر 1۔ مگر افسوس ہے کہ تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر ہو، جو کچھ تمہارے خیر خواہی کو کہا جاتا ہے دھیان میں نہیں لاتے، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے ہو کہ کب آئے گی، کیوں کر آئے گی، اور اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے، اسے جلد کیوں نہیں بلا لیتے، وغیرہ ذالک۔ نمبر 4، ملائے اعلیٰ کی تشریح، ملائے اعلیٰ اوپر کی مجلس، ملائکہ مقربین وغیرہ ہم کی مجلس ہے جن کے توسط سے تدابیر الہیہ اور تصریفات کونیہ ظہور پذیر ہوتی ہیں، یعنی ملائے اعلیٰ میں نظام عالم کے فنا و بقا کے متعلق جو تدبیریں یا بحثیں اور قیل و قال ہوتی ہے، مجھے اس کی کیا خبر تھی جو تم سے بیان کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے جن اجزاء پر مطلع فرما دیا وہ بیان کر دیے، جو کچھ کہتا ہوں اس کی وحی و اعلام سے کہتا ہوں، مجھ کو یہی حکم ملا ہے کہ سب کو اس آنے والے خوفناک مستقبل سے خوب کھول کر آگاہ کر دوں۔ رہا یہ کہ وہ وقت کب آئے گا اور قیامت کب ہوگی، نہ انذار کے لیے اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی اطلاع کسی کو دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چند انبیاء علیہ السلام کے ایک اجتماع میں قیامت کا ذکر چلا کہ کب آئے گی، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حوالے کیا، انہوں نے فرمایا مجھے علم نہیں، پھر سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حوالے کیا، ان کی طرف سے بھی وہی جواب ملا، آخر سب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ وحی الساعتی، عین قیامت کے وقوع کی گھڑی تو مجھے بھی معلوم نہیں، البتہ حق تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، الی آخری۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت مسیح نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قیامت کے آنے
کا وقت دریافت کیا تو فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یعنی میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ مالائے اعلیٰ میں قیامت کے متعلق اس قسم کی کچھ بحث و تکرار رہتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت مسائل ہیں جن میں ایک طرح کی تکرار اور قیل و قال ہوتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کا آپ سے کئی مرتبہ سوال کرنا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اور آپ کا جواب دینا مذکور ہے، مگر وہاں کے مباحث کا علم بجز وحی الہی کے اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہی ذریعہ ہے جس سے اہل نار کے تخاصم پر آپ کو اطلاع ہوئی، اسی سے مالائے اعلیٰ کے اختصام کی خبر لگی، اور جو تخاصم ابلیس کا آدم کے معاملے میں ہوا جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ بھی اسی ذریعے سے معلوم ہوا۔ نمبر 5، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک تکرار تھی فرشتوں کی جو بیان فرمایا۔ نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، یعنی ڈھانچہ ٹھیک تیار کر کے اپنی طرف سے ایک روح پھونکوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ روح ہی اپنی جان اس لیے فرمایا کہ آب و خاک سے نہیں بنی، عالم غیب سے آئی۔ کچھ مضمون روح کے متعلق سورہ بنی اسرائیل میں گزرا ہے، وہاں روح کی اس اضافت پر روشنی ڈالی گئی ہے، ملاحظہ کر لیا جائے۔ ابلیس نے نمبر 1، استکبر وکان من الکافرین، غرور کیا اور تھا وہ منکروں میں سے۔ نمبر 2، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا ابلیس کس چیز نے روک دیا تجھ کو سجدہ کرے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھ سے۔ نمبر 3، استکبرت ام کنت من العالین، یہ تو نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں۔ نمبر 4، قال انا خیر منہ، بولا میں بہتر ہوں اس سے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو بنایا تو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے۔ نمبر 5، قال فاخرج منها فانک رجیم، فرمایا تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا۔ نمبر 6، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک۔ نمبر 7، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک کہ مردے جی اٹھیں۔ نمبر 8، قال فإنک من المنظرین، فرمایا تو تجھ کو ڈھیل ہے الی یوم الوقت المعلوم، اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ نمبر 9، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، بولا تو قسم ہے تیری عزت کی میں گمراہ کروں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں۔ نمبر 10، لأملأن، مجھ کو۔ تفسیر نمبر 1، یہ قصہ سورہ بقرہ، اعراف وغیرہ کئی صورتوں میں گزر چکا۔ اعراف کے فوائد میں ہم نے مفصل بحث کیا، اسے ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے۔ نمبر 2، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ابلیس اصل سے جن تھا جو اکثر خدا کے حکم سے منکر ہیں، لیکن اب وہ اپنی کثرت عبادت کے سبب سے رہنے لگا تھا فرشتوں میں۔ نمبر 3، ابلیس کے انکار پر حق تعالیٰ کا سوال۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یعنی بدن کو ظاہر کے ہاتھ سے اور روح کو غیب یعنی باطن کے ہاتھ سے، اللہ غیب کی چیزیں ایک طرح کی قدرت سے اور ظاہر کی چیزیں دوسری طرح کی قدرت سے بناتا ہے۔ اس انسان میں دونوں طرح کی قدرت خرچ کی۔ سورہ مائدہ میں پارہ ششم کے ختم کے قریب بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء کا فائدہ ملاحظہ کر لیا جائے۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی نعوت و صفات میں سلف کا مسلک ہی اقوی و احوط ہے۔ نمبر 4، یا جان بوجھ کر اپنے کو بڑا بنانا چاہا یا واقع میں تو اپنا مرتبہ ہی اونچا سمجھتا ہے۔ نمبر 5، سورہ اعراف میں اس کا بیان گزر چکا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آگ ہے گرم پر جوش اور مٹی سرد ہے خاموش۔ آگ ہے گرم پر جوش اور مٹی سرد ہے خاموش۔ ابلیس نے آگ کو اچھا سمجھا، اللہ نے اس مٹی کو پسند رکھا۔ نمبر 6، یعنی بہشت میں فرشتوں کی صحبت میں جاتا تھا، اب نکالا گیا۔ نمبر 7، ابلیس پر لعنت، یعنی اس وقت تک تیرے اعمال کی بدولت پھٹکار بڑھتی جائے گی۔ بعدہ کیا ہوگا اس کا تو پوچھنا ہی کیا، آگے آتا ہے لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، وہاں جو لعنت ہوگی یہاں کی لعنت ہے اس کے سامنے گرد ہو جائیں گی۔ نمبر 8، یعنی سور کے دوسرے نفخہ تک۔ نمبر 9، یعنی پہلے نفخے قریب تک، اس کے بعد نہیں۔ نمبر 10، یعنی میری سب باتیں سچی اور ٹھیک ہی ہوتی ہیں۔ جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، بھرنا ہے دوزخ تجھ سے اور جو ان میں تیری راہ پر چلے ان سب سے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، تو کہہ میں مانگتا نہیں تم سے اس پر کچھ بدلہ اور میں نہیں اپنے آپ کو بتکلف بنانے والا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک فہمائش ہے سارے جہاں والوں کو۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور معلوم کر لوگے اس کا حوال تھوڑی دیر کے پیچھے۔ نمبر 1،
تفسیر نمبر 1، یعنی نصیحت سے غرض یہ ہے کہ اپنے دشمن اور دوست میں تمیز کرو، شیطان لعین جو اصلی دشمن ہے اس کی راہ مت چلو، نبیوں کا کہنا مانو جو تمہاری بہی خواہی کے لیے آتے ہیں۔ میں تم سے اس نصیحت کا کوئی صلہ یا معاوضہ نہیں مانگتا، نہ خواہ مخواہ اپنی طرف سے بات بنا کر کوئی بات کہتا ہوں۔ اللہ نے ایک فہمائش کی، وہ تمہارے تک پہنچا دی گئی، تھوڑی مدت بعد تم خود معلوم کر لو گے جو خبریں دی گئی وہ کہاں تک درست تھی اور جو نصیحت کی گئی کیسی سچی اور مفید تھی۔ تم سورۃ الصاد بعون اللہ وحسن توفیقہ وللہ الحمد والمنہ۔ الحمدللہ سورہ صاد اپنے اختتام کو پہنچی۔